اور اس کا کہا کہ تو جھوٹا ہے لہذا تجھ کو ہم موتنے پر مامور کرتے ہیں، تیرا کام یہی ہے کہ پیشاب کرنے پر تیری ڈیوٹی لگاتے ہیں، ہر 5 منٹ میں پیشاب پہ چلا جاتا، اور اس کی کتابیں دیکھیے کبھی کبھی کھولنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو باتھ روم جانے سے پہلے مقدمہ خارج ہو جاتا، اور وہ خود کیا کہتا ہے، ایک مرتبہ تعجب ہوگا آپ کو، کہنے لگے میری اماں نے جب میرا حال دیکھا تو میری اماں نے مجھ سے کہا بیٹا تم ریشمی ناڑا ڈالا کرو، سوتی ناڑا کھولنے میں ذرا دیر لگتی ہے، تو میری اماں کے مشورے پر میں ریشمی ناڑا ڈالتا تھا تاکہ جب بھی حاجت ہو تو فوراً جو ہے وہ میری حاجت جو ہے وہ بڑھا، یعنی یہ کہ میں اپنا کام آسانی کے ساتھ کر دوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ جس کی بیماریوں کا حال یہ ہو کیا وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا نبی ہو سکتا؟ اس کا جھوٹا ہونے کے لیے عزیزان گرامی اتنی ہی بات کافی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا شخص کہ جس کی بیماریوں کا بے راروی کا یہ عالم، یہ بتاؤ وہ ہمارے مصطفیٰ کے منہ لگ رہا، کہتا ہے کہ میں نبی اور مجھے حضور علیہ السلام سے زیادہ جو ہے وہ معجزات دیے گئے، حضور سے زیادہ جو ہے وہ گویا مجھ کو کمالات دیے گئے، وہ تو اس لائق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیزان گرامی منہ لگے۔ اب توجہ کیجئے آپ محترم حضرات، یہ سارے مسائل اور معاملات جب سے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور مرا یہ سارے سلسلے چل رہے۔ لاہور کا ایک گروپ ہے چودھری محمد علی، چودھری محمد علی کا گروپ جو ہے وہ اس کو مجدد مانتا، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو گرداسپور میں ایک قادیان جگہ ہے وہ اس کو نبی مانتے۔ ختم نبوت کا مسئلہ جب قومی اسمبلی میں چلا تو لاہوری گروپ کہنے لگا کہ ہم کو کافر قرار نہ دیا جائے، اس لیے کہ ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اسے مجدد مانتے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اس کے جو فضائل مناقب میں نے بیان کیے، وہ تو ایک اچھا مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو ایک اچھا آدمی بھی نہیں تھا، چاہے جائے کہ مجدد ہو۔ ارے مجدد ہونے کے لیے کم سے کم مسلمان ہونا تو ضروری ہے یا نہیں؟ وہ تو ایک اچھا مسلمان بھی نہیں، وہ تو ایک اچھا آدمی بھی نہیں تھا، تو نبی اور مجدد کیسے بن سکتا؟ اس لیے قومی اسمبلی نے 8 ستمبر کو مرزا غلام احمد قادیانی کے دونوں گروہ، لاہوری گروہ، قادیانی گروہ، ان دونوں کو کافر، بے ایمان اور اقلیت قرار دے دیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں جو یہ کہتے تھے کہ احمدی اور قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کا ایک گروپ ہے، اس سے مسلمانوں کی جان چھوٹ گئی۔ مگر چونکہ یہ پودا انگریز نے لگایا، جب یہ ربوہ ان کا ہیڈ کوارٹر، انہیں اقلیت قرار دے دیا گیا، یہ لندن پہنچ گئے اور لندن میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بیلجیم، یہ سارے میں نے دورے کیے، بیلجیم میں ان کے بہت بڑی بڑی عبادت گاہیں بنی، اسی طرح جرمن فرینکفرٹ میں بہت بڑی بڑی انہوں نے عبادت گاہیں بنا لی، اور لوگوں کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک مسلمانوں کا ایک گروہ ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ بات کہہ دینا آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا گرین کارڈ یہ جنت کا کارڈ، جناب اسی طرح برطانیہ کی جو رہائشی کارڈ وہ جنت کا۔ یہ قادیانی ایجنٹ بازاروں میں گھومتے کہ تمہیں جرمن میں گویا نیشنلٹی چاہیے، برطانیہ کی نیشنلٹی چاہیے، امریکہ کا گرین کارڈ چاہیے۔ کوئی مسلمان جو پریشان بے روزگار وہ کہتا ہاں بھائی کوئی سبیل کر دیں ایسے ہی، کہا تم ڈکلیئر کر دو کہ تم احمدی ہو، اگر تم ڈکلیئر کر دو کہ احمدی ہو تمہیں گرین کارڈ مل جائے گا، لندن کی رہائش مل جائے گی، جرمن کی رہائش مل جائے گی۔ عاقبت نا اندیش مسلمان یہ جہنم کا کارڈ حاصل کرنے اپنے مذہب کو بدل رہے ہیں۔ ارے مذہب بھی کوئی ایسی چیز جو گرین کارڈ پر بدلا جائے، ایک جناب ٹیشو پیپر کے گتے پر بدلا جائے؟ کیا دین اتنا آسان ہو گیا؟ لیکن پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد یقیناً ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور یہ بات حلوے کی طریقے سے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی۔ سنائیے اس کی پوری تاریخ ملاحظہ فرمائیے سرسری طور پر، وقت کافی ہو گیا۔ مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، مختلف لوگ بحث میں پڑ گئے، کافر کہیں نہیں کہیں، کیا معاملہ ہے سمجھنے لگ گئے۔ آپ کو تعجب ہو گیا کہ دنیا کی سرزمین پر، توجہ کیجیے ریکارڈ کی بات، سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے معاملات کو پڑھ کر جس شخص نے سب سے پہلے اسے کافر مردود بے ایمان کہا،
وہ بریلی شریف کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے بعد نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا. ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کتابیں لکھی. سنیے نام اور قراض تحسین پیش کی دی ان کو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ. بے شمار موقع پر غلام احمد قادیانیوں کو للکارا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے علماء نے جب للکارا تو قادیانی کہنے لگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی تفسیر لکھو ہم بھی تفسیر لکھتے. ایک علماء کا بورڈ بنا، جو کہے کہ تفسیر سب سے اچھی ہے وہ جیت جائے. میں سامنے نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مریدین مار دیں، اسی طرح پیر صاحب گولڈا شریف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید مجھے قتل کر دیں. ہمارے علماء نے کیا دعویٰ کیا؟ اللہ اللہ، جیسا معاملہ ویسے علماء اللہ پیدا کر دیتا. پیر صاحب گولڈا شریف امیر ملت نے فرمایا تم ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، مرزا کاغذ رکھ دو، قلم رکھ دو، تم قلم کو حکم کرو کہ وہ لکھے، ورنہ ہم قلم کو حکم کرتے ہیں وہ تمہیں جھوٹا نبی لکھ کے بتائے. مگر مرزا غلام احمد قادیانی میدان میں نہیں آیا. لاہور کی دہلی مسجد میں ایک مناظرہ طے ہوا، اور اس میں کون کون مناظر تھے؟ پیر صاحب گولڈا شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو البرکات صاحب، علامہ ابو الحسن صاحب، حضرت علامہ دیدار علی شاہ صاحب. یہ تینوں حضرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ. مرزا جی وقت مقررہ پر نہیں پہنچے اور پوسٹر لگ گئے سب جگہ اور مرزا غائب. دوسرے دن اخبار میں آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فرار اور اہل سنت یہ مناظرہ جیت گئے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا یہ قادیانی اتنے با اثر. میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ اٹھائیے حضرت پیر صاحب گولڈا شریف کا فتاوی تاریخ 3 جو لاہور کا مناظرے کا تھا، سارے اخبار میں خبر چھپی کہ مرزا غلام احمد فرار، مناظرے میں نہیں آیا، راہ فرار اختیار کر لی. یہ اتنے با اثر ہیں کہ اس زمانے میں لاہور کے جتنے اخبار نکلتے تھے مرزائیوں نے لاکھوں روپیے دے کر ریکارڈ میں سے سارے اخبار ضائع کروا دیے. سارے اخبار لے گئے نکال کر کہ اخبار سے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ مرزا غلام احمد قادیانی فرار ہوا. لیکن اس کے بعد امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے مباہلے کا چیلنج دیا، اور مباہلے کا چیلنج جب دیا اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی پخانے میں مر گیا، اور پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب زندہ تھے. اس کے بے ایمان ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے. اب آئیے یہ سارا منظر تو اپنی جگہ، ان میں جنہوں نے حصہ لیا وہ کون لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب، علامہ صدر الافاضل بد المماسک مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدو طریق حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ادھر آئیے علامہ ابو البرکات صاحب لاہور، علامہ ابو الحسن صاحب لاہور، علامہ عبد الغفور صاحب ہزاری، حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب گولڈا شریف، پیر صاحب جناب جو ابھی میں نے نام لیا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب. انہوں نے اتنے رسائل اور اتنی کتابیں لکھ کر امت کو آگاہ کر دیا کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے، اور حضور کے بعد نبوت کا دروازہ ختم. جو نبوت کا دعویٰ کرے، یہ مسئلہ اتنا حساس کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور تمہارے پاس آ جائے میں نبی ہوں، تم کو اچھا کوئی نشانی بتاؤ، کوئی معجزہ بتاؤ. اکابر علماء لکھتے ہیں کہ جھوٹے نبی سے معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ جب ہمارا ایمان کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تم نے معجزہ کیوں طلب کیا، نشانی تم نے کیوں طلب. بات بہت بھونڈی ہے مگر سمجھنے کے لیے بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک صاحب کا نام ہو عبد الرحمان، ان کے والد کا نام ہو عبد الجبار. عبد الجبار جانتے ہیں